سورت ملانے کے حوالے سے انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ اخلاص اور دوسری رکعت کے اندر سورہ کوثر کیوں نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس حوالے سے آپ نے یہ ذہن نشین فرما لیجیے مسئلہ، اور اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے پہلی رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھ دی تو اب اگلی رکعت کے اندر سورہ کوثر نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھ لیا تو اب اگلی رکعت کے اندر اس سے آگے والی سورت پڑھنا یہ لازم ہے۔ اگر اس سے سورہ کوثر پڑھتا ہے تو یہ سورہ کوثر چونکہ پہلے آتی ہے اور سورہ اخلاص بعد میں آتی ہے، تو اب پہلے سورہ اخلاص پڑھ کے اب سورہ کوثر دوسری رکعت میں پڑھے گا تو یہ قرآن پاک کو الٹا پڑھنا ہوگا، اور قرآن پاک کو الٹا پڑھنا ناجائز اور گناہ یعنی مکروہ تحریمی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے پہلی رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھ دیا تو اب اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اس سے آگے والی سورت پڑھے، یعنی سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، تو اس سے آگے والی صورتیں پڑھے، اس سے پیچھے والی صورتیں نہیں پڑھ سکتا۔ پیچھے پڑھے گا تو وہی کہ جو الٹا قرآن پاک پڑھنا آئے گا، اور الٹا قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اس مسئلے سے کئی سارے لوگ جو ہیں وہ یعنی لا علم ہیں کہ انہیں اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک خاتون نے بھی مسئلہ پوچھا تھا کہ اس طرح سے جب یعنی وہ دعائے قنوت کے حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھا تھا تو انہیں جب یہ مسئلہ بتایا گیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو ہم جب چاہتی یعنی کوئی سی صورت پڑھ لی ہو اگلی رکعت کے اندر جو ہمارے دل میں آتا تو ہم وہ صورت پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کئی سارے ایسے خواتین یعنی مردوں کے مقابلے میں خواتین کے اندر ان چیزوں کی زیادہ لا علمی ہے کہ انہیں ان چیزوں کا معلوم ہی نہیں ہے کہ اس چیز کا یعنی صورتوں کی ترتیب کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو جس طرح سے قرآن پاک کے اندر صورتیں لکھی ہوئی ہیں تو اسی ترتیب کے ساتھ صورتیں پڑھنا یہ واجب ہے۔ یعنی جیسے اگر اس پہلی رکعت کے اندر بالفرض کسی نے سورہ کافرون پڑھ لی، قل یا ایھا الکافرون، تو اب اگلی رکعت کے اندر حکم ہے کہ اس سے آگے والی صورت پڑھے، جیسے سورہ نصر ہے، سورہ لہب ہے، یعنی اس سے آگے والی صورتوں میں سے وہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس سے پیچھے والی صورتیں نہیں پڑھ سکتا۔ اب اس کے اندر بھی یہ خیال کرنا ہوگا جیسے اگر پہلی رکعت کے اندر آپ نے کوئی صورت پڑھ لی تو اب اگلی رکعت کے اندر اس سے آگے والی صورت پڑھیں، یا پھر اگر بالفرض جیسے بیچ میں اگر کوئی صورت چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی بڑی صورت چھوڑ سکتے ہیں، چھوٹی صورت چھوڑنا یہ مکروہ ہے۔ اس چیز کا بھی آپ نے خیال کرنا ہوگا۔ اسی سے متصل ایک مسئلہ ہے وہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ کن رکعتوں کے اندر صورتیں ملائیں گے اور کن کے اندر صورتیں نہیں ملائیں گے۔ اس حوالے سے بھی بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں، تو اس حوالے سے آسان انداز میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ فرضوں کی پہلی اور دوسری کے اندر صورت ملائیں گے، اور اس کی تیسری اور چوتھی میں، یعنی اسے یوں کر لیں کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت نہیں ملائیں گے، اس کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعتوں کے اندر صورت ملائیں گے، یعنی فرضوں کی پہلی دوسری اور سنت نوافل اور وتر کی ہر رکعت کے اندر آپ نے صورت ملانی ہوگی، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور صورت بھی ملانی ہے۔ صرف صورت جو نہیں ملانی وہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر آپ نے صورت نہیں ملانی۔ اس کے علاوہ ظہر کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، عصر سے پہلے والی 4، عصر کے بعد والی، اور مغرب وتر ہیں 3، تو ان وتر کی بھی 3 رکعتوں کے اندر آپ نے صورت ملانی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی میں آپ صورت نہیں ملائیں گے، اس کے علاوہ سب نمازوں کی سب رکعتوں کے اندر آپ نے صورت ملانا یہاں پر لازم ہے۔ ایک شخص ملے، ان کی عمر تقریباً 50+ ان کی ایج تھی، تو انہوں نے اس صورتوں کا جب مسئلہ سنا کہ فرضوں کی پہلی اور دوسری کے اندر ملائیں گے اور تیسری اور چوتھی میں نہیں ملائیں گے، تو جب انہوں نے یہ مسئلہ سنا تو خود بخود اپنے ذہن سے انہوں نے مسئلہ دوسرا بنا لیا کہ جو ظہر کی 4 سنتیں تھیں وہ کئی عرصے سے وہ اس طرح سے پڑھ رہے تھے کہ پہلی اور دوسری کے اندر قرات کرتے تھے، یعنی صورت ملاتے تھے، تیسری اور چوتھی میں صورت نہیں ملاتے تھے۔ تو یاد رکھیں جو صورت ملانا ہے یعنی سنتوں کی 4 رکعتوں کے اندر صورت ملانا یہ واجب ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص صورت نہیں ملائے گا تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اب یعنی جن کی 50 سے بھی زائد ان کی عمر تھی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے عرصے سے اس طرح سے نمازیں ادا کر رہے تھے۔ تو آج آپ نے 2 مسئلے سماعت کر لیے کہ ایک تو صورتوں کو ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہوگا نمازوں کے اندر، اور دوسرا کن رکعتوں کے اندر صورت ملانی ہے اور کس کے اندر صورت نہیں ملانی، یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے سن لیا ہے، تو اس پر خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسرے 2 صحابہ کو بھی بتانا ہے۔ چند دن پہلے ایک اور دوسرا مسئلہ ہے وہ نماز مسافر کے حوالے سے ہے۔ مسئلہ بیان کیا تھا ویڈیو کے اندر کہ 92 کلومیٹر پر سفر کا جب کسی کا ارادہ اور سفر کرے تو پھر وہ شرعی مسافر ہوتا ہے، نماز اسے قصر کرنی ہوگی۔ تو کسی نے پوچھا کہ 92 سے مراد کیا ہے؟
تو 92 سے مراد یہ ہے کہ یعنی اگر جہاں سے انسان سفر کر رہا ہے اور دوسری جگہ انسان جا رہا ہے، اب جس جگہ جا رہا ہے، جس جگہ سے جا رہا ہے اور جس جگہ جا رہے ہیں، ان دونوں کی جو درمیانی مسافت ہو وہ 92 ہونی چاہیے، کم از کم اس کا 92 یعنی 90 اور 2 اس کی مسافت ہونی چاہیے، تو ایسا شخص یہ شرعی مسافر کہلائے گا۔ جیسے بالفرض کوئی شخص کراچی کا رہنے والا ہے اور حیدرآباد جا رہا ہے، تو چونکہ ان شہروں کی جو درمیانی مسافت ہے وہ 92 سے زیادہ کلومیٹر بنتی ہے، تو لہٰذا ایسا شخص دوران سفر و نمازوں کو قصر کرے گا، یعنی جو 4 فرض ہیں انہیں 2 کر کے ادا کرے گا۔ اب جب حیدرآباد میں پہنچ جائے گا تو وہاں پوری پڑے گا یا قصر ادا کرے گا؟ تو اس کے حوالے سے ہے کہ اگر وہ شخص جو وطن ہے حیدرآباد اس کا وطن نہیں ہے، ویسے کام کے حوالے سے گیا ہوا ہے اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی اس کی نیت ہے، 2 دن یا 3 دن اس نے ٹھہرنا یا ایک ہی دن میں کام کر کے اس نے واپس آ جانا ہے، تو پھر ایسی صورت میں چونکہ اس کا وطن اصلی نہیں ہے تو وہاں حیدرآباد پہنچ کر بھی وہاں پھر اس نے نماز قصر ادا کرنی ہوگی، پوری نماز ادا نہیں کرے گا۔ نماز قصر کے حوالے سے یا صورتوں کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کے اندر ضرور سوال کیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے سوال کو بھی شامل سلسلہ کیا جائے۔